پیچھے چلے جاؤ، اس دونوں کو لو دوبارہ پیچھے چلے جاؤ. السلام علیکم. ابرار حسین، ہم عوام میڈیا گروپ کی جانب سے اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے سبسکرائب کو، اپنے ویور کو خوش آمدید اور سلام پیش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر مرتبہ ہنستے مسکراتے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک اپنی شہر کی ممتاز شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو شخصیت ہوتی ہے اس کی زندگی میں اتنی خدمات ہوتی ہیں انسانیت کے نام پر. اور آج کی ہماری مہمان آج کی جو شخصیت ہیں وہ سلمیٰ بہادر ہیں. ان کا نام سلمیٰ بہادر، وہ نہ صرف بہادر ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں گے تو یقیناً وہ ایک آپ کی آئیڈیل ثابت ہوں گی. تو ہم میڈم سلمیٰ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کب کیا، کیسے کیا اور اسپیشل بچوں کی خدمت کا بیڑا کیوں کر اٹھایا. جی بتائیے میڈم سلمیٰ. السلام علیکم. آج میں بہت خوش ہوں کہ سر ابرار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں امیدگاہ کے ساتھ. انہوں نے جو مجھ سے کویشچن کیا ہے کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آئی اور جتنی میری تعریف کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. تو میں نے 1993 میں اس کام کا آغاز کیا اور جب مجھے اس کام کا ایک ویژن آیا کہ مجھے اسپیشل چائلڈ کی کو سروسز دینی ہے، انہیں اس قابل بنانا ہے. میرا نام سلمیٰ بہادر ہے اور میں 3 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا. تو میں اپنی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ایک ادارے میں گئی. تو وہیں پہ میں نے جب دیکھا کہ یہ اسپیشل چائلڈ جو ہیں ان کے لیے بہت سارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. تو اس کا جو سب سے پہلا تھا وہ میں نے اپنے آپ سے شروع کیا. میں نے پہلا سٹیپ لیا تاکہ میں جب اس فیلڈ کو آگے لے کے چلوں گی تو اور بھی بہت سارے لوگ اسپیشل چائلڈ کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے. تو آج 1993 سے جب میں نے شروع کیا تو مجھے 27 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. تو بہت سارے بچے ہیں جو امیدگاہ کے توسط سے اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو ابھی اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اتنی محنت ہوتی ہے اسی کا صلہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں یا ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ ضرورت ہے لوگوں کو غور کرنے کی. تو جب انسان ایک لائن ڈیسائیڈ کرتا ہے، جیسے میں نے اسپیشل چائلڈ کو کی لائف بہتر بنانے کے لیے ڈیسائیڈ کیا تو اس پہ کام کر رہی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پہ کبھی نہ تو تھکی ہوں نہ کبھی گھبرائی ہوں. اور اب جب بچوں کو کامیاب دیکھتی ہوں تو اپنی محنت کا صلہ مل جاتا ہے. جی میڈم سلمیٰ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوا اور آپ کے ذریعے سے بھی پتہ چلا کہ بچپن میں آپ کو پولیو ہو گیا تھا، آپ کو چلنے میں مشکلات ہیں، تکلیفیں، پین، درد ہے، اس کے باوجود آپ اپنا کام کرتی ہیں، آپ اسٹک کے سہارے چلتی ہیں. آپ کو اتنا شدید تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے اور لیکن آپ بچوں سے اتنی محبت کرتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو ماں کا درجہ دیتی ہیں. تو آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرنے کے باوجود یہ کام کو جاری رکھا ہوا ہے؟ یہ بس خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک ڈیڈیکیشن ہے جو میرے اندر ہے. اور سر آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ میرے اندر وہ ماں کی فیلنگ ہے، وہ ممتا ہے جو میں جب ان بچوں کے لیے کام کرتی ہوں تو وہی مجھے نہ تو تھکنے دیتا ہے نہ گھبرانے دیتا ہے. اور میرے سامنے کوئی بھی ہرڈل جو ہے نا وہ ہرڈل نہیں رہتا بلکہ وہ مجھے اور بہتر کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مجھے ٹانگ میں تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میں اسٹک یوز کرتی ہوں، میں بریس پہنتی ہوں اور یہ جب آپ پورا ٹائم پہن کے رکھیں تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. مگر مجھے ان سب تکلیفیں چھوٹی پڑتی ہیں جب مجھے بچوں کی مسکراہٹ، ان کی خوشی ملتی ہے. جب میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں، جو انہیں کھانا کھا کے خوشی ملتی ہے نا وہ میرے اندر اترتی ہے. اور یہ میرے لیے ایک بڑی ریلیکس بات ہے اور اللہ کا احسان ہے مجھ پہ. ہاں میڈم سلمیٰ، آپ ہمارے دوستوں، ویورز اور ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور یا کمزور ہیں، ان کی آپ تربیت کیسے کرتی ہیں؟ ان کی فزیکلی کیسی تربیت کرتی ہیں؟ ان کو کس طرح سے ٹرین کرتی ہیں؟ کس طرح سے ایکسرسائز کرتی ہیں؟ کون سی مشینوں کا استعمال کرتی ہیں؟ اور آپ کے پاس کس طرح سے ٹیچر آتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کو کیسے خوراک دیتی ہیں؟ کون لوگ آپ سے تعاون کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ابرار صاحب.
اصل میں ایسا ہے کہ جو اسپیشل چائلڈ ہے ان میں ہم ملٹیپل ڈسیبلٹی کو امیدگاہ جو ہے ویلکم کرتا ہے. ہمارے پاس مینٹل انٹلیکچوئل ڈسیبل اور سی پی بچے جو ہیں اور ڈاؤن سنڈروم ہیں, پھر آٹسٹک بچے ہیں, یہ سب بچوں کو ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں. تو ان کا جو ہوتا ہے نا کرائٹیریا یا جو ہم ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے مینٹل لیول آئی کیو لیول کے مطابق جو بچے پڑھ سکتے ہیں انہیں ہم پڑھا بھی رہے ہیں, اور جن بچوں کو ویکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں میں اس میں ٹرین کرتے ہیں. پھر جو بچے سی پی ہیں انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں فزیو تھراپی دی جائے, تو امیدگاہ جو ہے انہیں فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی اور آکوپیشنل تھراپی جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. اور ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں, گھروں سے بچوں کو لاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کمیونٹی سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, اور جن کے لیے یہ بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا بچہ اسپیشل ہے اور وہ گھر پہ رہے یا اسکول جائے. مگر امیدگاہ کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں موٹیویشن دیتا ہے, ان کو اویئرنیس دیتا ہے پیرنٹس کو کہ ان بچوں کو بھی وہی ان کے ابھی رائٹس ہیں جو نارمل بچوں کے ہیں, تو آپ انہیں اسکول بھیجیں, ان کی نارمل لائف کی طرف لائیں. اور امیدگاہ بچوں کو میڈیکل ہیلپ دیتا ہے. ہمارے ہاں بچوں کا جو لنچ ہے وہ ہم پراپرلی انہیں نیوٹریشن کے حساب سے سب ان کا لنچ جو ہے ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ ہیلدی رہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امیدگاہ بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم ان کی لائف کو بہتر بنانے میں, ان کی لائف کو صحت مند رکھنے میں اور ان کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں. میڈم سلمہ, ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ ان تمام بچوں کو پورے سال بزی رکھتی ہیں, انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کرتی ہیں, اور کس طرح سے کرتی ہیں, کس طرح ارینج کرتی ہیں, اور کون سی ایکٹیویٹی کرتی ہیں, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی, ہمارے جو بچے ہیں, میری بھی کوشش ہے اور ہمارے پورے جو اس ٹیم کو لے کے ہم چل رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں مختلف انہیں سوسائٹی میں مقام ملے, ہم انہیں ایکسیپٹ کریں. تو ہمارے بچے آؤٹ ڈور بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, دوسرے اداروں کے ساتھ جا کے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بچے مختلف ٹیبلوز میں مہارت رکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جیسے اسپیشل اولمپکس میں ہمارے بچے جو ہیں انہوں نے بہت نام اپنا کمایا ہے اور انہیں بہت سارے میڈلز ملے ہیں. تو اس کے پیچھے امیدگاہ جو ہے اس کی جو ویژن ہے وہی کام کر رہا ہے. پھر ہماری جو سالانہ ہوتی ہیں کہ ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, ہم رمضان میں افطار پارٹیز ارینج کرتے ہیں, عید ملن پارٹی ہوتی ہے, جو بھی ہمارے نیشنل ڈے ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی میں یہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان بچوں کی ہم برتھ ڈے, جو میرے خیال میں سب بچوں کی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کی جاتی ہوگی گھر پہ, تو ہم ہر بچے کی برتھ ڈے جو ہے ادارے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سب بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. اور ریئلی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. میڈم سلمہ, ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ بہت بہادر ہیں, بہت حوصلے مند ہیں, باہمت ہیں, تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ سارا کیسے ارینج کرتی ہے, ڈونیشن کلیکٹ کرنے میں, جمع کرنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں آپ کو, اور لاک ڈاؤن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 5-6 مہینے یہاں کراچی و پورے پاکستان میں رہا, اور کرونا کے حوالے سے جو ایک وبا ہے پوری عالمی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس سے بھی لوگ متاثر ہیں, ان کے بھی کاروبار بہت متاثر ہوئے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ اپیل کرتی ہیں, اور کیا کیا آپ کو مزید دوسری مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں اس سینٹر کو چلانے میں؟ جی سر, بہت شکریہ, آپ نے بڑا خاص موضوع اٹھایا. میں سمجھتی ہوں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں, اور اگر میں نے یہ مشن شروع کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ میں اپنی تکلیف کو مد نظر نہیں رکھتی اور ان بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اور لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آگے بڑھیں, ان بچوں کو اڈاپٹ کریں, ان کے اخراجات جو ہیں وہ انہیں اسپانسرز کریں, کیونکہ مجھے بڑی مشکلات ہیں. ہمارے پاس ابھی تک جو جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ سینٹر رن کر رہے ہیں وہ رینٹ کی پلیس ہے, اور رینٹ جو ہے افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس اپنی جگہ نہیں ہے سینٹر کے لیے, اور ڈونیشن جو ہے کلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. بہت مشکلات سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو آگے بڑے وہ لوگ, مخیر حضرات, ان بچوں کو ہیلپ کریں. یہ بھی ہمارے اور آپ کے پیارے بچے ہیں.
اور ہمیں مشکلات ہوتی ہے، جیسے ابھی بچوں کی گاڑی ہے اس کے لیے، پھر ہمیں بچوں کو فوڈ دینا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا، ان کے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری بھرپور اور دل سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ان بچوں کا بھی حق سمجھیں اور انہیں پرووائڈ کریں، انہیں اچھی لائف دیں، اور میرے ساتھ مل کے میری اس ٹیم کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے جب ہمارے دل میں آتا ہے ہم دوسروں کو مدد کریں. تو میں اس بات میں ایدی صاحب کو یاد رکھتی ہوں. میرا جب بھی کوئی انٹرویو ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھے، ہم ان کے قریب کچھ بھی نہیں ہیں، مگر جیسے ان کے پیرنٹس نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو اگر 1 روپیہ مل رہا ہے تو آپ جو اس میں 8 آنے ہیں وہ آپ کسی اور کو ڈونیٹ کرو، کسی دوسرے بچے کو ہیلپ کرو. تو یہی تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور ہمیں یہ آگے لے کے چلنی چاہیے. اور آئی تھنک میرے بھی اس ویژن میں شامل ہے، تب بھی جا کے میرے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تو میں ہمت نہیں ہارتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مشکلات سے اتنا گر جاتے ہیں، مگر ان بچوں کو خوشیاں دینے کا مقصد کبھی بھی کم نہیں ہوا. وہی میرے اندر اسٹرینتھ ہے، وہی طاقت ہے، وہی سوچ ہے. اور اللہ کرے اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ آگے بڑھیں اور ان بچوں کو لائف کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو. میڈم سلمہ بہادر امید گاہ ویلفیئر ٹرسٹ کی صدر ہیں، سربراہ ہیں، روح رواں ہیں. آپ نے اس کی بنیاد رکھی، آپ اس کی فاؤنڈر ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ اس انٹرویو کے آغاز میں بتایا تھا کہ وہ انتہائی ملنسار، خوش مزاج، نرم طبیعت کی مالک ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ختم ہوں اور آپ کو لوگ مخیر حضرات، آپ کے دوست احباب، عزیز و قریب اور پاکستان میں ایسے شخص جو اسپیشل بچوں سے خصوصی محبت، ہمدردی رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں. میڈم سلمہ سے ہم درخواست کریں گے کہ مل کر ایک بھرپور نعرہ لگاتے ہیں: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.